یہاں پر ایک بہت بڑا نقطہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ بھی یہ حکم ارشاد نہیں فرمایا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی. قرآن مجید کے علاوہ حدیث کی صورت میں، سنت کی صورت میں وحی آتی تھی. یہ جو منکرین حدیث پرویزی حضرات ہیں ان پر یہ آیت کریمہ اور قبلہ اولا کا جو مسئلہ ہے بڑا رد ہے. تو اللہ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ہم جس قبلے کو تم پسند کرتے ہو تجھے اس طرف ہو ہم پھیر دیں گے. پھر فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف ہو پھیر دے. اب حکم آ گیا، اب آ گیا کہ بیت اللہ کی طرف، وہ گھر جسے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا اس طرف اپنا چہرہ پھیر دو. اور آگے اللہ فرماتا ہے وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جدھر بھی ہو اپنے چہرے اسی طرف پھیر دو، یعنی بیت اللہ کی طرف. یہاں پر ایک دوسرا نقطہ بھی ہے جس سے پرویزیوں پر رد ہوتا ہے، بڑا عظیم الشان رد ہوتا ہے. وہ یہ کہ اس آیت کریمہ میں یہ تشریح موجود نہیں ہے، یہ نہیں بتایا گیا کہ تم کس حالت میں بیت اللہ کی طرف منہ پھیرو گے، یعنی نماز کی حالت میں منہ پھیرو گے یا ویسے ہی. تو یہ آیت چونکہ عام ہے، اگر کوئی آدمی حدیث کا منکر حدیث نہیں مانتا تو اس کو چاہیے کہ ہر وقت، چاہے وہ بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ چل رہا ہے، چاہے کسی کام میں مصروف ہے، اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیرے رکھے. تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں یہ ہو نہیں سکتا اور نہ کبھی ایسا ہوا ہے. تو پرویزی حضرات جو حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن بلا رسول، رسول کے بغیر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ یہ تم اس آیت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تم اگر اپنے دفتر میں بیٹھے ہو، اگر اپنی دکان میں بیٹھے ہو، جدھر بھی ہو قبلے کی طرف منہ رکھو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے. ظاہر ہے کہ ان کا یہ اگر وہ اس طرح کوئی کام شروع کر دے گا پرویزی تو اس کا عمل غلط ہوگا، کیونکہ حدیث میں اس کی تشریح آ گئی ہے کہ یہ حکم نماز کے بارے میں. تو یہ دلیل ہے کہ حدیث قرآن کی شرح ہے، قرآن کی تفسیر ہے. تو یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے اس میں دو طرح سے پرویزیوں پر رد ہوتا ہے، منکرین حدیث پر رد ہوتا ہے. جو لوگ حدیث کو حجت نہیں سمجھتے ان پر رد ہوتا ہے.